ڈاکٹر خرم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر عالمی امور، ان کا بھی موقف لیں گے ساری صورتحال پہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا کہیں گے پاکستان کے ثالثی کے اس ابھرتے ہوئے کردار سے متعلق؟ اب تو ساؤتھ ایشین وائسز نے بھی پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم ہے کیونکہ ساؤتھ ایشین وائسز کا شمار امریکہ کے معتبر ترین پلیٹ فارمز میں ہوتا ہے، اور یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے فارن پالیسی میں کئی آرٹیکلز پبلش ہوئے جس میں پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بحال کرتے ہیں جی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کا ثالثی کردار اہم رہا۔ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات کیے۔ پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کیا جب دونوں فریق شدید کشیدگی اور باہمی نقصان کے مرحلے میں پہنچ چکے تھے۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور امریکہ اور ایران دونوں سے روابط نے اسے مؤثر ثالثی کے لیے منفرد مقام فراہم کیا۔ پاکستان کے پاس فریقین پر دباؤ ڈالنے کے بجائے رسائی، اعتماد، بروقت سفارتکاری کی طاقت موجود تھی۔ پاکستان نے 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر کے ایک عالمی طاقت اور ایک اہم علاقائی طاقت کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارا ڈاکٹر خرم اقبال صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کو جاری کیجیے گا۔ جی، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ 50 سال کے بعد ہوا کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے اور ہائیسٹ لیول پر بیٹھے، اور اس تمام کوششوں کے باوجود جو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے کی، اس کے بعد 45 روز سے زیادہ ایک سیز فائر کا معاہدہ عمل میں لایا گیا جس نے دنیا کو ایک عالمی کساد بازاری سے بچایا۔ کیونکہ ایران پر اس جارحیت کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ خطرہ تھا کہ یہ جو عالمی معیشت ہے کہ یہ بریک ڈاؤن کا شکار نہ ہو جائے انرجی پرائسز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے۔ تو وہ ایک کشن ملا پوری دنیا کو پاکستان کی ثالثی کے کردار کی وجہ سے۔ چین نے، یورپ نے، امریکہ نے، ہمارے عرب اتحادیوں نے اس کی پذیرائی کی، اور پھر یقیناً اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ماڈرن وارز ہیں وہ کوئی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ یوکرین کی جنگ کو دیکھ لیں کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، دونوں ممالک کے درمیان تصادم جاری ہیں۔ تو آج بھی پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے عالمی امن کے لیے، وہ بے شک سفارتکاری کے لحاظ سے ہمارا کردار ہو یا الائنس میکنگ کے حوالے سے ہمارا کردار ہو۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ میکا ڈیکلریشن کی صورت میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے ایک الائنس تشکیل دیا ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو خطے میں چند جارح ممالک ہیں، خاص طور پہ اسرائیل، ان کے خلاف ایک دفاعی شیلڈ مضبوط کی جائے۔ تو پاکستان ہر لحاظ سے تیار ہے، وہ سفارتی ہو یا دفاعی صلاحیتیں ہوں۔ بالکل، پاکستان ہر لحاظ سے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی اس چیز کا اعتراف کہ پاکستان کے پاس فریقین پر دباؤ ڈالنے کے بجائے رسائی، اعتماد اور بروقت سفارتکاری کی طاقت موجود تھی، یہ تینوں ایلیمنٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ملک کے لیے، بالخصوص جب ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر بنتا دیکھ رہے ہیں، ایمرجنگ پاورز دیکھ رہے ہیں؟ سفارتکاری کے حوالے سے تاریخی طور پر یہ سمجھا جاتا رہا کہ صرف وہ ملک ہی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جن کی معیشت مضبوط ہو، جن کی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ریپرزنٹیشن مضبوط ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے شاید کہ پاکستان نے ایک بہت فرجائل اکانومی کے ساتھ کچھ اندرونی مسائل کے باوجود ایک بہت اہم کردار ادا کیا دونوں ملکوں کو قریب لانے میں۔ اور اس میں بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہماری قیادت ذاتی اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی، نہ صرف امریکہ کا بلکہ ایران کا بھی۔ امریکہ کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں جو شخص اس وقت صدر ہیں، پوری دنیا کے لیڈرز دے آر اسٹرگلنگ ٹو میک سینس آف ہیم، کیونکہ وہ کئی موقعوں پہ بہت ایریٹک ہو جاتے ہیں، ومسیکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ہماری لیڈرشپ نے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کے مزاج کے مطابق ان کا لے کے چلے۔ پھر آپ ایران کا دیکھ لیجئے کہ ایران پر حملے ہو رہے تھے، ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایران کا اعتماد پوری دنیا سے اٹھ چکا تھا لیکن دے چوز ٹو ٹرسٹ پاکستان۔ تو یہ ایک معجزہ ہے اور یقیناً the credit goes to our military and بالکل جی،